السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 21ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ حجرات شروع کریں گے۔ 26ویں پارے کی صورت ہے سورہ حجرات۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہم نے لاک ڈاؤن کے ایام میں سوچا کہ چند صورتیں ہو جائیں، کچھ مکی کچھ مدنی، 3 صورتوں کا انتخاب ہوا، جن میں ایک سورہ عنکبوت تھی، دوسری سورہ مومنون، اور آج جس سورت کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ حجرات ہے۔ سورہ عنکبوت کے متعلق میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں عنکبوت اور مومنون دونوں مکی صورتیں تھیں۔ عنکبوت کے اندر آزمائشوں کا تذکرہ تھا۔ ہم خود ابھی فی الحال ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، کرونا وائرس کے آزمائش ہم پر آئی دی ہے۔ تو یہ بتایا گیا سورہ عنکبوت کے اندر، بلکہ پہلے رکوع بلکہ پہلی آیت ہی کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ ہمیں آزمایا جائے گا۔ آزمائش کا تذکرہ ہوا، بتایا گیا کہ جو ہے نا ایمان والا آزمائش کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور کفار کی چال، مکر و فریب، ہر چیز واضح کی گئی۔ اور مکی دور یا مکی صورتوں کا جو خاص مضمون ہوتا ہے، خاص انداز ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں کہ مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئیں، یہ جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں، ان کے اندر توحید، قیامت کے بعد کی زندگی اور رسالت، بنیادی طور پہ ان 3 چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے، اور ان کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ دیگر انبیاء کرام کے سابقہ اقوام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور متعدد صورتیں ہوتی ہیں اس میں۔ مدنی زندگی میں احکامات پہ زور ہے۔ سورہ مومنون جو کہ مکی تھی، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایمان والے کی صفات بیان کی گئی تھی، ایمان والا کیسا ہونا چاہیے، پہلے آزمائش، پھر ایمان والوں کی صفات، اور اب جب ہم مدنی دور میں آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں احکامات سے آشنا کیا جا رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بڑے سے بڑا ادارہ جو ہے وہ یا کوئی کامیاب ادارہ، وہ کامیاب تب کہلاتا ہے جب اس کی اچھی پالیسیز بنی ہوئی ہوں، ہر شعبے کی اس کی پالیسیز ہوں، اچھا ایک انداز ہو، ہر چیز کے متعلق لکھت پڑھت ہو کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، ہر چیز طے ہو۔ دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس میں احکامات دیے گئے، اس میں کسی بھی موڑ پہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا گیا، ہمیں اپنے جو ہے نا ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کیا کیسے زندگی گزاری، بچپن سے لے کے موت تک، موت کے بعد کی زندگی، ہر جگہ غیر خیر ہماری جو ہے نا رہنمائی ہوئی ہے۔ ساتھ میں جو ہے نا ہمیں کن چیزوں کے کرنا ہے، کن چیزوں سے نہیں کرنا، اور گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، والدین کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے کیا حقوق ہے، کام لین دین آپس میں کس طرح کرنا ہے، ساری چیزیں دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ سورہ جو حجرات ہے، جس کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ مدنی ہم سیرت طیبہ میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ ابھی ہم پہلے تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ چلیں، قرآن مجید کھول لیا جا رہا ہے، آپ بھی اپنے پاس اگر کھول لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ سورۃ الحجرات مدنیہ، آیاتها 18، رکوعاتها 2، 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بنیادی طور پہ سورت کے اندر اس بات کو لے کے بیان کیا گیا ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، ہمارا بھی، اور ہم سے پہلے جو صحابہ کرام تھے انہیں بھی بتایا گیا کہ آپ کو کیسے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنا ہے حضور، اور ساتھ میں یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کا آپس میں کیا رویہ ہونا چاہیے، آپس میں کس طرح رہن سہن ہونا چاہیے، اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں ان سے کیسے اجتناب ہو، کیوں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیا وجوہات بنتی ہیں، اس میں خواہشات اور جذبات کیسے برانگیختہ کیے جاتے ہیں، اور ان کو کیسے روکا جائے، کیا پالیسی بنائی جائے آپس میں زندگی گزارنے کی کہ یہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں، آپس کی زندگی میں امن و سکون اور برادرانہ تعلقات برقرار رہے، یہ جو ہے نا طریقہ کار ہے۔
مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم و ضبط ہے اس میں درار پیدا نہ ہو، اس میں درار پیدا نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ہیں جنہیں جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ اس صورت کے میں سلسلہ چلے گا، آیتوں کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی معاملے میں آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ ریکارڈ ہوتا ہے میرے دوستوں، یہ اسکرین ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی آواز اگر کوئی بولتا ہے تو وہ ریکارڈ ہوتی ہے، اس کو خراب نہیں کرے پلیز۔ تو اب دیکھیں کہہ رہے ہیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے اوپر لکیریں لگانا کیسا ہے آپ سوچیں، خود بتائیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو اے ایمان وال، آگے مت بڑھو۔ کس طرح آگے بڑھا جاتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آیا نہیں، نازل نہیں ہوا، آپ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا، آپ نے بول دیا کہ اس معاملے میں ہم ایسے چلیں گے۔ بھائی صبر کرو، مشورہ کرو، بڑوں سے پوچھو، پھر فیصلہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ یہ صحابہ کرام کو تعلیمات دی گئی تھی۔ ہمیں اس سلسلے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری، مکمل تابع داری میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کے چلیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ صحابہ جیسی ہستی اگر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، ہم کون ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے زنی کرنے والے؟ ہمیں بھی اپنے علماء کرام کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور بڑوں کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے میں علماء کا آپس میں وہ مشورہ ہو، کوئی بات ایسی آ جائے جس جو مشورہ طلب ہو، تو جب تک فیصلہ نہ ہے علماء کی طرف سے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والوں، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ورنہ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، آداب ہوتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب تک ادب نہیں ہوگا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آواز دیکھو، ہر مرتبے کا لحاظ ضروری ہے، استاد کا مرتبہ، والدین کا مرتبہ، بڑوں کا مرتبہ۔ اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے، مراتب میں جو فرق ہے اس کو نہیں ملحوظ رکھا جائے، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ انسان جو ہے نا بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوگا، خود بھی اور معاشرے کو بھی بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ نہیں کہ اپنی آواز کو اونچا نہ کرے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ہوتے ہوئے بڑی اونچی آواز سے بات کرنا، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ اور آپ علیہ صلاۃ والسلام سے بات کر رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا آواز کو اونچا کر لینا، یہ بھی غلط ہے نا۔ اس کا دیکھیں، اس کا اثر یہ ہوا، ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ایک صاحب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کافی کچھ دن گزر گئے، دیکھا اپنے اصحاب کی فکر تھی، کہا کہ آ نہیں رہے وہ، جا کے پوچھ کر آؤ۔ ایک صحابی کو بھیجا، گھر گئے وہ، گھر پہ انہوں نے کہا کہ میں اصل میں میری آواز بہت بلند ہے، میں بہت زور سے بولتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی میری آواز اونچی ہے۔
دیکھیں ادب کی انتہا دیکھیں، اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ یہ تو ایک فطری طور پہ آواز بلند تیز ہے نا، ایک تو ہے کہ جان کر تم تیز آواز میں بات کرو، یا تم میرے سے جو ہے نا آ، موقع میرے سے جھگڑا کرو، میرے سے کسی اراتوری کرو، یہ منع ہے۔ دوستو یہ قرآن مجید پہ لکھا نہ جائے، یہ قرآن مجید ہے جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں نا، یہ بغیر اسکرین جو ہے یہ قرآن مجید بن چکی ہے، اس پہ لکھے نہیں۔ آپ سے گزارش ہے مجھے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی آتے ہیں ان کو کسی کو ریموو کر دیا جائے، اچھی بات نہیں ہے، تو پلیز آپ اس کو ہٹا دیں میرے دوستوں، میرے پیارے دوست، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سبق متاثر ہو رہا ہے، سب کا سبق متاثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ عرض کیا گیا کہ جو ہے نا ایسا نہ کیا جائے، آواز کو اونچا نہ کیا جائے۔ ان الذین اچھا ایک اور، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی سے بات کرنی ہوتی ہے اپنے دور خلافت میں، تو جو ہے نا وہ کرتے، کنکری جو ہے نا اس وقت زمین پہ کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی، تو کنکری زمین سے اٹھا کے جو ہے نا وہ اس کی طرف آہستہ سے پھینک دیتے، اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ان کو کوئی مسجد میں کام کروانا ہوتا تھا، تو کارپینٹر وغیرہ کو باہر بلاتے تھے، سارا کام مسجد کے اندر باہر، مسجد کے باہر ہوتا تھا، مسجد میں آ کر صرف اس کو لگانا ہوتا تھا، وہ بھی خاموشی سے۔ تو زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے خیال رکھا، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، کیونکہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو تب اس وقت بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے شان محبت، شان ادب۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی میں تقوی شامل کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، زندگی صحابہ کرام دیکھیں کو پر عمل پیرا ہونے والے صحابہ کرام تھے، اور اس کی وجہ اور جو ان کو جو کمالات حاصل ہوئے، اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھی۔ تو ادب کی وجہ سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے، آدمی جب ادب اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اسے مزید اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو تقوی بھی جو ہے، ہم کہیں کہ ہم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، علماء کرام کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، تقوی ہم کہتے تو ہے کہ اختیار کرو، اور ہے واقعی ہے وہ چیز جو انسان اپنے اختیار سے حاصل کرتا ہے، لیکن اختیار اگرچہ ہوتا تو ایک اپنے اختیار سے حاصل ہے، لیکن توفیق کس کی طرح جانب سے ہوتی ہے؟ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور توفیق سلب جو توفیق چھن لی جاتی ہے، وہ بھی کس جانب سے ہوتی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ توفیق کا حاصل ہونا اور توفیق کا برقرار رہنا تقوی حاصل کرنے کے لیے، یہ اسی کو ملتا ہے جو باادب ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تقوی مل جائے، تو ہمیں بارگاہ نبوی، بارگاہ الہی کا ایک باادب فرد بننا پڑے گا۔ جب تک ہم باادب نہیں ہوں گے، ہم متقی پرہیزگار بھی نہیں بن سکتے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو دیوار کے پیچھے سے پکار رہے ہیں، اکثر لوگ نہ سمجھ ہیں۔ دیوار کے پیچھے یعنی گھر کی دیوار کے باہر سے آپ کو جو ہے نا آپ کو پکار رہے ہیں۔ حجرات، یہ حجرہ کو بھی حجرہ کی جمع ہے، کمرے کو بھی کہتے ہیں، ایک کمرے والے گھر کو بھی کہتے ہیں، اور جو ہے دیوار کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، بنو تیم کے کچھ اصحاب آئے، کچھ لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا دیہاتی ٹائپ کے تھے، یا محمد اخرج الینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، اور وہ جو ہے نا دروازہ پر جو ہے نا دروازہ مار رہے ہیں، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ہمارے پاس، ہم باہر نکل آؤ۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کسی بھی طرح سے نا بڑوں کو متوجہ کرنے کا، آپ کا کام ہے، آپ اب دیکھیں ایک عام معمولی سے معمولی آدمی جو ہے نا، ایک کوئی باعہدہ شخص ہوتا ہے، چھوٹے سے بھی اس کا کوئی ذمہ دار شخص ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا بھی کوئی نظام الاوقات ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ملنے منانے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کسی وقت گھر آ جائے، ملنا شروع کر دے، ملنے کا مطالبہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار، اتنی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر،
تو असल क्या आपका कोई वक्त नहीं होगा, कोई निज़ामुल औकात नहीं होगा, और क्या हम जो है हर वक्त जो आपसे मुलाकात मुमकिन होगी, और क्या उसको हमें खुद, आप अगर अपनी शफकत के तहत अगर मिल भी रहे हो तो क्या हमें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि बड़े हैं, बड़ों का निज़ामुल औकात है, मुलाकात का वक्त है। अगर आप भी गए हैं घर पे भी जा रहे हैं तो इसका भी एक तरीका कार है कि किसी समझदार घर के फर्द को या जानने वाले को भेजा जाए, जाके वो मालूम करे क्या हालात हैं, मुलाकात मुमकिन भी है फिल वक्त या नहीं, वरना इंतज़ार करे आदमी, घर के बाहर इंतज़ार करे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकते हो उस वक्त आ जाएंगे। खुद दरवाज़ा पे दस्तक देना भी सही नहीं है भाई, दरवाजे पे भी भाई घर के बाहर आप खड़े होकर इंतज़ार कर लो। अगर कोई ऐसा उर्फ है या ऐसा बता दिया गया है कि आप मुलाकात करने के लिए आप दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं या फिर किसी को पूछने के लिए भेज सकते हैं, जो घर का फ़र्द हो, तो ऐसा भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर खामोश रह जाना होता है और इंतज़ार करना होता है। अब दस्तक देने के बाद भी आदमी जो है ना शोर शराबा नहीं करता और बहुत देर तक खड़ा रह के तंग नहीं करता। अब यहाँ दस्तकें भी दी जा, यहाँ जो दरवाज़ा भी मारा जा रहा है और भी बहुत सारी जो है ना आवाज़ें भी कसी जा रही हैं। ये तरीका कार जो है ना सही ना था। बहरहाल ये हमारे कुछ देहाती लोग थे जिन्होंने इसको तैयार किया हुआ था। तो जिस पर अल्लाह पाक ने उनकी तनबीह कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे अपने जो है ना करीमाना अखलाक और जो है की वजह से खामोश रहे, लेकिन अल्लाह पाक ऐसे मौके पे जो है अपनी जो है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खामोश हो जाते हैं अपनी उम्मत के सामने रहमदिली और नरमी की वजह से, तो आप सल्लल्लाहु अल्लाह पाक जो है उनको खुद जो है इस काम का बेड़ा ले लेते हैं और लोगों की रहनुमाई फरमा देते हैं। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना पहुँचाना आप से अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर वो लोग इस बात का सब्र करते, इस वक्त तक सब्र करते जब तक आप उनके पास निकल आते, तो उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह पाक मगफिरत करने वाला, रहम दे करने वाला है। यहाँ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं दोस्तों। मेरी चाहत थी कि ये पूरे हो जाए, और जो है ना पहला रुकू कि मैं दो दो रुकू है, दोनों रुकू 2 दिन में ख़त्म हो जाए, और फिर हम जाके जो है वो अभी रमज़ान शुरू हो जाएगा। रमज़ान मुबारक के अंदर कोई एक नया रूटीन और नया प्रोग्राम हम सोचेंगे, अगर आप लोग दिलचस्पी लें और हिम्मत करें तो। लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ तक पूरा कराया, इसके आगे मैं इंशाल्लाह कल देखते हैं, कल देख लेते हैं इसको, अ, कल देखते हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब हम आते हैं सीरत तैयबा की तरफ। और कल अगर आपने को ने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई तो सूरह हुजरात को कल ख़त्म भी कर सकते हैं, ताकि जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाए तो हम पूरे कुरान मजीद के खुलासे के बारे में सोचें कि हम पूरे कुरान मजीद का खुलासा एक बार बयान करते हैं। हो सकता है, मुमकिन है, अगर आप लोग हिम्मत करें तो, और आप लोगों का शौक़ और जज़्बा वलवला रहे तो। आते हैं हिजरत तैयबा का ज़िक्र की तरफ। आपके इल्म में था कि 11 हिजरी से मुसलमान इस्लाम मदीना में मुनव्वरा में पहुंचना शुरू हो गया था। पहले 6 लोग, फिर 5 लोग, फिर बाद में जो है 74 लोग जो है ना मुसलमान के में होते हैं। और फिर तीसरी मरतबा में जो है हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो भी चले जाते हैं मदीना मुनव्वरा, और वहाँ जाके दावत का सिलसिला शुरू करते हैं। वहाँ पे जो है हज़रत साद और असद नामी दो जो सरदार होते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं। उनके मुसलमान होने से बड़ी अच्छी जो है फ़िज़ा कायम हो जाती है। देखते-देखते वहाँ पे एक-एक हर घर में इस्लाम पहुँच जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही मदीना मुनव्वरा इस मुसलमानों से भर जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असहाब ऐसे तैयार किए कि वो इनमें से एक-एक सहाबी जो है सितारे की मानंद, और एक-एक जो है ना रहनुमा मुक्तदा, वो कैसा उन्होंने काम सरअंजाम दिया। अब हम आते हैं हिजरत की तरफ। देखिए हिजरत जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि मुसलमान के लिए सबसे बुनियादी, उसकी ज़िंदगी में बुनियादी चीज़ उसका दीन है, उसका अकीदा है। अगर उस पे चलने में उसे दुश्वारी हो रही हो, अगर उस जहाँ अपने अपने वतन, अपने अहलो-अयाल के दरमियान उसे दुनिया की सारी दौलतें, नेमतें मिल रही हो, लेकिन दीन पर चलना उसके लिए वहाँ मुमकिन ना हो, तो अब उसको फिर वो जगह छोड़नी पड़ती है, उस जगह को छोड़ देना पड़ता है। बुनियादी तौर पे जिस इंसान को ये सूरत हाल पेश आए कि उसे दीन पे चलने में दुश्वारी पेश आ रही हो, और बाकी अगर दीन पर ना चल रहा हो तो वो सारी नेमतें जो उसको नेमतों में पलने लगे,
دین پر چلے تو مشکلات ہوں۔ تو ایسے وقت میں کیونکہ یہ وہ مشکلات وقتی ہوتی ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں پتہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی زندگی سامنے ہے۔ تو چونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے وقتی، تو اس کا طریقہ کار اور اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے جو بتائی گئی ہے وہ اس باتیں ان پر عمل کرے اور اس کا مقابلہ کرے، جو ہے نا اس کو لے کر بیٹھ نہ جائے۔ ویسے تین صورتیں، ایک تو یہ کہ آدمی اپنے دین کے نقصان کو برداشت کر لے اور دنیا کے نفع سے مستفید ہوتا رہے، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مقابلے کے لیے اتر آئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مقابلے کی تو طاقت اس وقت نہ ہو تو وہ کیا کرے، جو ہے وہ جگہ کو ان لوگوں کو چھوڑ دے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے کہیں اور نکل جائے۔ تو پہلی صورت ہے وہ کہلاتی ہے مداہنت، یہ حرام ہے۔ دوسری صورت اور تیسری صورت یہ جائز ہے، بلکہ یہی طریقہ کار ہے جو اپنانے کا ہے۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری صورت جو ہے وہ کہلاتی ہے جہاد، اور اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اتنی طاقت ہو کہ آدمی مقابلہ کر سکے۔ تیسری صورت یہ ہے جو کہلاتی ہے ہجرت، اور یہ اس موقع پہ جو ہم جس سے گزر رہے ہیں وہ ہجرت تھی، اور جب حالات اس طرح کشیدہ ہو جائیں، اتنی پریشانیوں سے مسلمانوں کو گزرنا پڑ رہا ہو، تو ایسے موقع پر جو ہے نا ہجرت کا حکم یہ ہے کہ ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ ہجرت کا مقصد یہی ہے کہ آدمی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اسے بآسانی دین پر چلنے دیا جا رہا ہو، دین پر چلنے میں اسے کوئی پریشانی پیش نہ آ رہی ہو۔ اب دیکھیں ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دار الحرب سے دار الامن ہجرت، اور ایک ہے دار الحرب سے دار الاسلام۔ جن مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، ان کی ہجرت دار الحرب سے دار الامن کی طرف ہجرت تھی۔ جو وہ جس جگہ پر تشریف لے گئے تھے وہاں مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں کا ملک نہیں تھا، عیسائیوں کا تھا، لیکن وہ پرامن لوگ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے نا کشادہ صدری سے قبول کیا اور انہیں دین پر چلنے کی دعوت کی اجازت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت مدینہ منورہ کرتے ہیں وہ در حقیقت دار الحرب یعنی ایسی جگہ جو کفار کی ہو، جہاں کی حکومت ہو اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بازو اونچے کیے ہوئے، یعنی لڑائی کی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو دار الحرب سے اور دار الاسلام یعنی جہاں پہ مملکت اسلامیہ قائم کی گئی ہو۔ تو یہ جو حکومت ہجرت تھی یہ دار الحرب سے دار الاسلام تھی۔ کچھ عرصے سے جو ہے نا مسلمان تیاری کر رہے تھے، پھر وقتاً فوقتاً تھوڑے کر کے جو ہے نا مسلمانوں کو مدینہ منورہ بھیجا جا رہا تھا۔ کچھ چھپ کے گئے، کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے تھے جو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس اعلان کرتے کہ بھائی میں جا رہا ہوں مدینہ، کوئی آتا ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو آئے، کسی نے اگر اپنے بچوں کو جو ہے نا بچوں کو یتیم کرنا ہے، بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آ جاؤ مقابلہ کرو میرے ساتھ۔ تو یہ تو جرأت والے تھے، تو ان کے پیچھے پیچھے اور بھی کئی سارے لوگ نکل گئے صحیح نا۔ اور پھر جو دار الندوہ میں کفار نے مشورہ کیا، کیونکہ وہ ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے۔ اسی میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا، وہ بوڑھا شخص در حقیقت لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا۔ تو کفار نے بولا کہ بوڑھے نے کہا کہ تو یار ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، چھوڑو کہاں سے آیا ہوں میں، ہم مل کے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا تھا۔ آپس میں مشورہ چل رہا تھا، ایک نے مشورہ دیا کہ نا ہم جو ہے ان کو جو ہے قید کر دیتے ہیں۔ تو جواب دیا گیا بوڑھے کی طرف سے کہ جناب یہ تو بڑی طاقت والے قوم سے ہے، بنو ہاشم سے ہیں، تو چھڑوا لیں گے۔ دوسرا مشورہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ملک سے نکال دیتے ہیں، گھر سے اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں۔ تو جواب آیا بوڑھے کی طرف سے کہ بھائی یہ تو صحیح مشورہ نہیں ہے، یہ تو ان کی بات میں بہت تاثیر ہے، جہاں جائیں گے وہاں اپنی بات پھیلا دیں گے۔ تیسرا مشورہ ابو جہل کی طرف سے آیا نامراد، کہ جو ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کس طرح کرتے ہیں، ہر قوم سے ایک ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہے مل کے جو ہے نا قتل کریں گے تاکہ کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے اور لڑائی کھڑی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ اگر سب کے اوپر الزام آئے گا تو سب کا تو مقابلے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، سب کو تو کوئی بھی لڑنے کے لیے سب تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو ہے وہ ایک ارادہ کیے ہوئے تھے
اس پہ ارادے کو قبول کر لیا گیا. رات کے وقت میں انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم جو ہے نا حملہ کریں گے. ایک ارادہ ان کا تھا اور ایک ارادہ اللہ کا تھا. اسی رات جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کرنی تھی، اور اسی رات انہوں نے آ کے دھابا بولنے کی جو ہے نا سازش بھی کرنی تھی. یہ جو ہے کہ ہوا یہ کہ ایک منٹ معذرت چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے حکم مل گیا ہے کہ اب ہم جو ہے نا دوپہر کو کل روانہ ہو جائیں گے، اور رات کو کل ہم نے روانہ ہو جانا ہے ہجرت کرنے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیار بیٹھے تھے، 2 اونٹ بھی نکال کے رکھے تھے انہوں نے سفر کے لیے. اونٹنیاں لی رکھی تھی، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہہ دیا کہ میں اس ایک کی قیمت دوں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، اس پر انہوں نے قیمت لے لی. رات کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہی میں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی گھر میں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں اس لیے بلا کے رکھا تھا کہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، وہ لوگوں تک پہنچانی تھی. تو بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ایک ہاتھ میں مٹی لی اور سورہ یاسین پڑھی شروع سے اس آیت تک، وجعلنا من بین ایدیہم ومن خلفہم صدا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، یہاں تک پڑھی. مٹی میں پھونکا اور وہ مٹی جو ہے نا اوپر ان کی طرف پھینک دی جو کفار گھر کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے. جو مٹی کیا پھینکی کہ جو ہے نا وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی، اور سب کو دھند سی پھیل گئی، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے. رات گئے، کوئی کسی نے دروازہ کھولا نہیں، کوئی نکلا نہیں، ان کو نظر نہیں آیا کم از کم. تو وہ حالانکہ وہ گھر کے باہر ہی کھڑے تھے. تو اگلے دن صبح انہوں نے جو ہے دروازہ توڑا، اندر گئے، دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ بستر پہ. تو ان سے پوچھا تو کہا کہ جو ہے نا مجھے نہیں پتا، تو گھر میں نکل گئے، رات کو نکل گئے گھر سے، اب مجھے نہیں پتا کہاں گئے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے. اب وہاں پہ جو ہے ان کی بیٹی سے پوچھا، اسما سے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی نہیں پتا. ابو جہل غصے میں چماٹ لگائی ان کو، اور وہ نکل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں گئے تھے؟ وہ غار ثور کی طرف چلے گئے تھے. غار ثور کہاں ہے یہ؟ دیکھیں یہ اصل میں مکہ سے مدینہ جو ہے نا یہ نارتھ میں پڑتا ہے، شمال میں. اور غار ثور جو ہے نا یہ جبل ثور بھی کہتے ہیں، پہاڑ کا نام جبل ثور ہے، اور غار کا نام غار ثور ہے، جو اندر پہاڑ کے اوپر جو غار ہے. تو وہ جنوب میں بالکل اپوزٹ سائڈ پہ. جس نے مکہ سے مدینہ جانا ہو نا وہ کبھی بھی غار ثور نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ہے ہی بالکل اپوزٹ سائڈ. لیکن کفار کے جو ہے نا ان کی تلاش سے بچنے کے لیے کچھ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جو ہے قیام کیا. اوپر اتنا مشکل ہے اس جگہ پہ چڑھنا، کوئی راستہ بھی نہیں بنا ہوا. آج میں نے جگہ دیکھی بھی ہے. وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پہ بٹھا کر جو ہے سوار کر کے اوپر چڑھے تھے. وہاں پہ جو ہے غار میں رہے، اور باہر ایک کبوتر نے انڈا دے دیا، مکری نے جالا بن دیا. کفار نے وہاں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ بھی گئے تھے، لیکن باہر جب یہ دیکھا تھا کبوتر کا انڈا اور مکری کا جالا دیکھا تو وہ وہاں سے واپس ہو لیے. بولا کہ یہاں اتنے بغیر اس کو طرح کوئی نہیں آ سکتا. اسی موقع پہ آیت نازل ہوئی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی تھی کہ جناب فکر نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. پھر مدینہ منورہ کا رخ کیا. مدینہ 3 دن بعد 5 ربیع الاول کو غار ثور سے نکل کر عام راستے سے روانہ ہوئے. اس دوران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے، حضور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی آتے تھے کھانا لے کے، بیٹی بھی آتی تھی. اور بیٹے جو ہے بنیادی طور پہ ان کے ساتھ ایک رہنما بھی تھا، گائیڈ بھی تھا، جو وہ گائیڈ آگے بھی چلتا ہے. بیٹے نے ایک اور کام یہ کیا کہ راستے کے نشانات وہ مٹا دیتا تھا، وہ بکریاں لے جا کر. اور مدینہ منورہ جب جا رہے تھے تو اس کو وہاں پر بھی انہوں نے اس طرح ساتھ دیا. یہ بیٹے کا کارنامہ تھا. پورا خاندان ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ جو ہے الحمدللہ مسلمان ہوتا ہے. الحمدللہ جو ہے وہ دین کے آغوش میں داخل ہوتا ہے. بیٹے، بیٹیاں، دادا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد، والدہ، اور کئی سارے صحابہ کرام تھے، ان کے گھر والے اسلام نہیں قبول کر پائے تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا کہ اللہ ان کے سب پورے خاندان والے مسلمان ہو گئے.
ہجرت کے راستے میں بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ ہجرت کا راستہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، عام راستے سے بالکل الگ راستہ تھا۔ تدبیر کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے بالکل الگ راستہ اختیار کیا تھا، بلکہ گھما گھما کے کہا جائے ایک جگہ پہ جانے کی ترتیب اختیار کی تھی۔ اس کے متعلق میرا ایک مضمون بھی ہے، وہ میں نے واٹس ایپ میں جو ہمارا گروپ ہے اس میں نے شیئر بھی کیا ہے، اور فیس بک پہ جو ہمارا یہ مضمون کا لنک ہے میں نے اس میں اس راستے کی تصویر بھی ڈالی ہے۔ وہ راستہ سے 3 سے 4 مقامات ایسے تھے جہاں پہ وہ اصل راستے کے پاس سے قریب سے گزرتا تھا، ورنہ کوئی ملاقات وہ راستہ الگ بالکل الگ راستہ اختیار کیا تھا۔ اس راستے میں قدید نامی ایک جگہ آتی ہے۔ قدید نامی جگہ میں ایک خیمہ نما ایک گھر ہوتا تھا ام معبد کا۔ ام معبد ایک خاتون تھیں، ان کی بکریاں تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان کے پاس صرف ایک بکری تھی، اور وہ بھی لاغر کمزور، جس میں دودھ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام مہمان تھے، مہمان کا حق ہوتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ آپ نے جا کے گھر پہ دستک دی اور کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ کھانے کو کچھ نہ تھا گھر پہ، ایک بکری کمزور تھی، کہا کہ اس میں سے بھی دودھ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو تو نکال لیں، اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے ان کے بکری کے تن پہ پھیرا، وہ بکری جو ہے اس کے اندر دودھ آ گیا۔ ظاہر ہے اس بکری نے کیا کرنا تھا، وہ تو خوشی کے ہمارے جو ہے حضور نبی آخر زمان کا ہاتھ لگا بھائی، کوئی معمولی بات ہے۔ تو جو ہے وہ کھل گیا، وہ اس کے تنوں میں دودھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دودھ خود بھی پیا، ام معبد کو بھی پلایا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ام معبد نے جو ہے وہ ان کے شوہر آئے، پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، بتایا کہ ایک اس طرح کی شخص ہے، انہوں نے جو ہے حلیہ بھی بیان کیا اور کہا کہ بھائی انہوں نے ہاتھ لگایا، اس طرح دودھ آ گیا۔ کہا کہ یہ وہی شخص ہے جن کے پیچھے جو ہے نا قریش مکہ پیچھے جو ہے نا ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں۔ پھر یہ لوگ بعد میں مدینہ بھی آتے ہیں اور اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ایک بڑا مشہور سراقہ بن مالک کا ہے۔ رابغ نامی ایک جو ہے نا جگہ ہے، ساحلی پٹی پر واقع ہے اور مدینہ کے قریب ہے، یعنی مدینہ کافی راستہ کراس کر لینے کے بعد جا کے وہ رابغ نام کی پٹی شروع ہوتی ہے۔ اور جو ہے نا رابغ والے علاقے کے اندر جو ہے ایک شخص آتا ہے سراقہ بن مالک، وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوتا اکیلے ہے، لیکن ہوتا وہ علاقے کا قوم کا سردار بھی اور بہادر بھی ہے۔ اس کو پتہ بھی چل گیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے جو ہے نا گردن پہ 100 اونٹ کا انعام لگا ہوا ہے۔ 100 اونٹ گویا کہ ایسے ہے جیسے آپ کو کسی کو کہتے ہیں کہ 100 پراڈو ملیں گے۔ 100 سرخ اونٹ کا مطلب ہے 100 پراڈو آج کے دور میں، مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ ایک بہت بڑا انعام تھا، تو وہ اس کے لیے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اپنا گھوڑا تیز کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، زمین دھس گئی۔ زمین کے اندر زمین جو ہے وہ بن گئی، وہ بن گئی، دلدل بن گئی، دلدل بن گئی، دلدل بن گئی، اور مٹی زمین دلدل بن گئی، اور وہ ان کا گھوڑا اور وہ مٹی کے اندر۔ سراقہ بن مالک بالکل اندر دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے۔ جب کافی اندر جا چکا ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے واپس نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ جو ہے نا جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ جو میری جگہ ہے جہاں پہ میں، جس جگہ کا میں سردار ہوں، یہ لوگ اس جگہ پر بھی عنقریب قابض ہو جائیں گے۔ ایک بولتا ہے کہ آپ مجھے یہ پرچی پہ لکھ کر دے دو کہ آپ ہمیں کچھ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہ لکھوا دیتے ہیں کسی کے ہاتھوں کہ نا جب ہم مسلمان یہاں پر قابض ہوں گے اور یہ ہماری ماتحتی میں آئے گا، آپ کے قبیلے والوں کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بہرحال اس طرح یہ ان کو جو ہے نا وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ وہ سراقہ واپس بھی چلے جاتے ہیں، اور واپس جا کر کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا، اور جو آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو منع کر دیتا ہے، اور آپ علیہ السلام بخیر و عافیت مدینہ منورہ کے راستے پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ملاقات جو ہے وہ بریدہ اسلمی سے ہوتی ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے جو ہے نا ایک شخص ہوتا ہے، 70 آدمیوں کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، لیکن اللہ کی شان اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، مدینے میں داخلے وقت آپ کے پاس کوئی جھنڈا ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنا امامہ اتار کر جھنڈا بناتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا
لے کر آگے آگے جانے لگتا ہے، یہ اسلام کا پہلا جھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما یہ بھی تاجر برادران تھے، دونوں حضرات تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لباس پیش کیا۔ یہ تو الحمدللہ وہ حضرات تھے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دولت سے اسلام کے آغوش میں داخل ہو چکے تھے، کوئی تجارت کر رہے تھے، اچھی بات ہے، تجارت کرنی بھی چاہیے۔ تو دوستو یہ ہماری ہجرت کا واقعہ ہم نے تقریباً بیان کر دیا، کل انشاءاللہ مزید جو ہے بیان ہوگا جس میں سورہ قبا کا، بنو سالم کا واقعہ، یہ سارے انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ ہجرت کے سلسلے کو کل پورا کریں گے اور ساتھ میں سورہ حجرات بھی پڑھیں گے، جتنی آپ میں ہمت ہوگی اتنا زیادہ ہم اچھے انداز سے اس سلسلے کو لے کے چل سکیں گے۔ اور دعا بھی کیجئے، یہ بھی بتائیے کہ رمضان المبارک میں آپ لوگوں کے کیا ارادے ہیں، میسج کر دیں گروپ میں نا، کیونکہ میں یہاں جب انمیوٹ کرتا ہوں تو مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے آوازیں ایسی سننے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے میں تنگ ہوتا ہوں۔ اس وجہ سے آسان حل یہی ہے کہ آپ واٹس ایپ میں بھی ہمارا جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں آپ میسج کر دیں اور بتا دیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا ہم اس وقت میں پڑھنا چاہیں گے، میں یہ سمجھ رہا ہوں یہی وقت مناسب ہے، اور موضوع بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی جو موضوع ہے اسی کو لے کے چلا جائے۔ اسی تفسیر کے اندر یہ ہے کہ جو ہے وہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ خلاصۃ القرآن ہو جائے، آپ لوگوں کی بھی مرضی ہے، آپ لوگوں کے بھی کے بھی دلچسپی کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر پائیں گے، اس کے بغیر ہم کسی فیصلے کے اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، نہ کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں رمضان قریب ہے اور رمضان کی تیاری بھرپور انداز سے کرنی ہے، ایک نظام الاوقات بنانا ہے، دن ایسے گزارنا ہے کہ جس میں سیکھنا سکھانا بھی ہو، خدمت بھی ہو، عبادت بھی ہو، تب دن مزیدار ہوگا، تب دن جو ہے دل نشی ہوگا، زندگی پرسکون ہوگی۔ آج ایک اور مجھے ایک ادارہ ہے اس کی طرف سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، وہ اس ادارے سے زیادہ واقفیت نہیں ہے مجھے، نہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، نہ ان کی شرعی ضابطہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن کافی حیدرآباد کے بھی اس میں لوگ ہیں اور اچھے، مطلب اچھا خاصا ان کا ایک مجمع ہے جس میں وہ بات پھیلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اگر کسی کو کہیں پہ بھی بات کرنے کا موقع ملے تو کرنی چاہیے ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان۔ انہوں نے تین چیزیں رکھی ہیں، روحانیت، صحت اور وضع قطع۔ صحت اور وضع قطع کے متعلق وہ خود بات کریں گے، دو تین افراد بات کریں گے جن میں میں ہوں اور میرے علاوہ دو لوگ اور ہیں۔ تو روحانیت کے متعلق سکون زندگی کے حوالے سے بات کرنے کا جو موقع ملا ہے وہ مجھے ملا ہے، اور جو اس متعلق بات جب کرے گا وہ میں ہوں۔ اور وقت کیا ہوگا، 5:40 یا 5:50 اس طرح کچھ وقت ہے، تو اس وقت میں شروع ہوگا اور 1 گھنٹے تک چلے گی۔ آج میں پڑھاؤں گا، کل جو ہے وہ دوسرے صاحب ہیں وہ پڑھائیں گے۔ تو اگر آپ دلچسپی ہو، آپ میں کرنا چاہ رہے ہوں تو بتائیے گا، تو میں جو ہے وہ آپ کو گروپ میں ایڈ کروا دوں گا، جس میں کسی طرح کا لنک بھیجیں گے زوم کا، آپ اس لنک کو فالو کر کے اسی طرح کلاس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے بزرگوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔